اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی چیز کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس سے مجھے اور آپ سب کو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کا انعام دے گا اور ہمیں اس چیز کا فائدہ بھی ہوگا۔ آج جس چیز کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تفسیر برہان شریف، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہم یہ مکمل جو ہے وہ ایک آپ لوگوں کی خدمت میں اس کا ایک پلے لسٹ پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن حکیم فرقان حمید کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ہمیں وہ ہدایت دکھاتا ہے، اور ایک ایک لفظ پر اللہ رب العالمین ہمیں 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے بلا جو ہے وہ ٹائم کو ہم ضائع کرتے ہوئے ہم اپنے جو ہے وہ موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج سے ہم اس تفسیر برہان شریف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلی جو ہم نے قرآن حکیم کو شروع کرنے سے پہلے ہم جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ تفسیر برہان شریف کے اندر لکھا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں استعاذہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کہ استعاذہ۔ استعاذہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنا، اور اللہ کی پناہ مانگنا وہ وظیفہ ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہمیشہ کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے میں تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اور جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا کیونکہ نفس برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اور ناظرین کرام آگے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح کہا اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، ہم بتوں کی عبادت کریں۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی یوں اللہ رب العالمین سے استعاذہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور سیدہ مریم کی والدہ نے بھی فرمایا تھا کہ میں اس بچی کو، اس کی ذریت کو شیطان مردود کے مقابلے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور اولیاء کرام ہر وقت اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے، تو ہمیں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے، حتیٰ کہ خود محبوب کائنات علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے کہ آپ کہیں کہ اے میرے رب میں شیطان کے حملوں کے مقابلے میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور یہ کہ شیطان میرے قریب آئیں۔ اب آپ ذی وقار استعاذہ کا فلسفہ کیا ہے؟ استعاذہ کا معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ یوں تو ہر وقت شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، مگر قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے قبل استعاذہ کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی حکم فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کو شروع کرنے سے پہلے خصوصاً اس چیز کا حکم دیا کہ آپ نے استعاذہ کرنا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تلاوت سے قبل استعاذہ کیوں کرنا چاہیے؟ اس کا پہلا فلسفہ یہ ہے کہ جب کوئی سائل کسی بادشاہ کے دروازے پہ مانگنے جاتا ہے تو وہ پہلے درباری شاہی کے آداب بجا لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے دشمنوں سے برات اختیار کرتا ہوں، آپ سے وفاداری کا اعلان کرتا ہوں، اور تب اسے دربار شاہی میں اذن بار یابی ملتا ہے۔ اور یوں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا دربار خداوندی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے آداب بجا لانا چاہیے اور دشمن خدا شیطان سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ تھا پہلا فلسفہ۔ اب دوسرا سنیے کہ قرآن مجید کا وہ مقدس معطر کلام ہے کہ ہماری زبانیں کذب و غیبت دیگر شیطانی باتوں وغیرہ سے آلودہ ہوتی ہیں،
تو ہمیں تلاوت سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے تاکہ ہماری جو زبانیں ہیں اس استعاذہ کی برکت سے یہ پاک ہو جائیں۔ اور اس کا تیسرا فلسفہ یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید دل کے اندر جو ہے یہ نور پیدا کرتا ہے، نور ایمان پیدا کرتا ہے۔ نور اسی دل میں آتا ہے جس میں عجز ہو، جس میں انکساری ہو، جس میں عاجزی ہو، جس میں اللہ سے ڈرنے کا خوف ہو، جس میں رب العالمین کی خشیت ہو۔ اسی دل کے اندر یہ جو علم ہے، یہ نور ایمان ہے، یہ آتا ہے۔ تو بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اپنے دل کو کبر، غرور اور ہر طرح کی بیماری سے پاک کر رہا ہے، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایک دعا ہے، اور دعا کا معنی ہی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پیش آئے، اس کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اور یہ اس کا تیسرا فلسفہ ہے۔ اب اس کا چوتھا فلسفہ سمجھیے کہ انسان کا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے ہو رہا ہے جو انتہائی سخت ہے، انتہائی طاقتور ہے، اور سخت دشمن کے سامنا ہو رہا ہے جو ہر وقت انسان کو دیکھ رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اور انسان ہے کہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ فرمایا گیا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ پھر انسان اکیلا ہے اور شیطان کے ساتھ شیاطین کا لشکر ہے، اور کتنے سخت اور قوی دشمن سے مقابلہ ہے۔ ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنے اس دوست کی پناہ لے جو طاقتور ہے، جو دشمن سے کئی زیادہ طاقت رکھتا ہے، یعنی اللہ رب العزت، کہ اسے شیطان نہیں دیکھ سکتے اور شیاطین کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب بندہ اپنے رب کی پناہ میں آ جاتا ہے تو شیطان کے سارے داؤ وہ بیکار چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا گیا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان، میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں، تیرا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کے خاص بندوں پر شیطان کا کوئی داؤ جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ اب آئیے اعوذ باللہ کی جو ہے وہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ سے استعاذہ کا آغاز کیا گیا۔ بعض اہل ظاہر اعوذ باللہ کے بجائے استعیذ باللہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فاستعیذ باللہ، مگر یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنے کے لیے الفاظ اعوذ ہی سکھایا گیا ہے، جیسا کہ قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان ہے، واعوذ بک ربی ان یحضرون ہے، اور اسی طرح قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین ہے۔ اور حدیث میں ہر جگہ اعوذ کا لفظ ہی آیا ہے، جیسے کہ سلیمان بن سرد سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو آدمی جھگڑا کرتے ہوئے آئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب قریب پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کے چہرے سرخ تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ یعنی انہیں میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ دونوں اسے کر لیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتایا، ان کی لڑائی جو جھگڑا تھا وہ ختم ہوا۔ شیطان شات سے نکلا ہے، جس کا معنی جل جانا ہے، جسے کہتے ہیں کہ چراغ میں تیل جل جل کر گاڑھا ہو گیا ہے، اور شیطان بھی دوزخ کی آگ کے اندر ہمیشہ جلنے والا ہے، اس لیے شیطان کہلایا گیا۔ الرجیم کا معنی ہے جسے رجم کیا جائے، یعنی اسے پتھر مارے جائیں۔ یہ شیطان پہ ہر وقت لعنت کے پتھر برستے ہیں، اس لیے اسے رجیم کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شیطان اور اس کے ساتھی جو ہیں آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سننا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے ان پر شہاب ثاقب مارے، اور جیسا کہ قرآن کریم میں کے اندر ارشاد فرمایا رجوما للشیاطین، کہ شیطان کو جو ہے وہ شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ آج کی ہماری اعوذ باللہ کے بارے میں ڈسکس
اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال آگے مزید اسی طرح کی آپ لوگوں کی خدمت کے اندر ویڈیوز لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اور مجھے ہم سب کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم مکمل جو ہے اس کو ڈسکور کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز مزید اس چینل پر آپ کو اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہیں گی۔ گزارش یہ ہے آخر میں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کے علم میں بھی، اور جو آپ کے شہر سے کوئی اور بھائی دوست سنے تو اس کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اس طرح یہ ایک صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔